السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام عمران خان صاحب کے نام ہے۔ آج میں عمران خان صاحب سے کچھ گلے اور شکوے کرنا چاہتا ہوں۔ میں خان صاحب کا بہت پرانا مداح ہوں۔ جب وہ اپنی سیٹ بھی ہار جاتے تھے، ہم اس وقت بھی ان کی سیاسی سوچ اور ان کی سیاسی فکر کو پسند کرتے تھے۔ سر، میں ان چند پرانے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز میں سے ہوں جنہوں نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف آئی تو ان چند آرمی آفیسرز نے آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے چند سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کروائیں جو کہ بہت وائرل بھی ہوئیں۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ Assalamu alaikum. My name is Major Retired Rana Adnan Shabir Khan and I am with Imran Khan and I'll request all retired army officers to make such videos کیونکہ آج اگر ہم ان چوروں کے خلاف جنگ میں عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے تو شاید آنے والی نسلیں اور پاکستان ہمیں کبھی معاف نہ کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ عمران خان صاحب، میں آپ کا مداح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی ہوں۔ 9 مئی کو لے کر میرے دل میں اور میرے جیسے اور بہت سارے ریٹائرڈ اور سرونگ آرمی آفیسرز کے دل میں ایک غم اور غصہ ہے۔ میں اپنی بات بڑھانے سے پہلے آپ کو لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید کے والد کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے گولی سینے میں کھائی ہے یا پیٹھ میں کھائی ہے؟ اگر پیٹھ میں کھائی ہے تو وہیں دفن کر دو، کیونکہ میں فوجی خاندان سے تعلق ہے میرا، اور چکوال میں رہتا ہوں جہاں ہر بچہ فوجی ہے۔ اگر پیٹھ میں گولی ہے تو یہاں نہیں لے کے آنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا جی آپ کے بیٹے کے سینے میں 22 گولیاں۔ میں نے کہا میں خوش ہوں، اس کو فوراً لے آؤ، دلیر ہے، میں اس کا استقبال کروں۔ چکوال لے کے آئے، میں نے اس کو سلوٹ کیا اور ہم نے وہاں پہ بڑی ایک اعزاز کے ساتھ فوجی ایس او پی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا۔ یہ بڑے سخت اور بڑے دلیر الفاظ تھے کہ اگر میرے بیٹے کے سینے پہ گولی لگی ہے تو واپس لے کر آنا۔ اللہ کا یہ کرم ہے، میں نے اپنی بچیوں کو مسز کو یہ کہا تھا کہ رونا نہیں ہے، اگر آپ نے آنسو نکالے تو اس کی شہادت پہ وہ جو اثر آئے گا، جو اس کا درجہ ہے وہ کم نہ ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی بندہ، میرے ساتھ میرے بچہ بھی کھڑا تھا جو اب چھوٹا فوج میں، میری 3 بیٹیاں میرے ساتھ کھڑی تھیں، میری بیوی کھڑی تھی، کسی نے آنکھ سے آنسو نہیں پایا میرے سامنے۔ اور ہم نے وہ اس وقت کی کچھ فلمیں ہیں آپ کو دکھا دیں گے، جب ایمبولینس پہنچی ہے شہادت کی لے کے تو میں آگے کھڑا تھا، میں نے سلوٹ کیا بیوی کے ساتھ کھڑا، اور اسی طریقے سے سلوٹ کر کے ہم نے اس کو قبر میں اتار دیا۔ ایک پرچہ میں تو میرا بیٹا دفن ہوا ہے، ایک پرچہ میں اس کی قبر پہ لگا دیا گیا ہے، ایک مجھے یہ دیا گیا تحفے میں اس کو بیٹا ہی سمجھ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، مجھے یہ اتارے مضبوط بتائے گا، اس لیے میں اس کے تابوت کو ہاتھ نہیں لگا رہا، کیونکہ میری دل کی مراد پوری نہیں، کیونکہ مجھے اتارنا تھا بچے نے، آج وہ اترا ہے تو میں دیکھتا رہا وہ قبر میں اتر گیا۔ اپنے حکمرانوں کے لیے ہمیں دیکھے، میرا باپ فوجی تھا، میں فوجی تھا، میرے بچے میں نے فوج میں دیے ہیں۔ جب آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری بچیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری طرح کے ہزاروں شہیدوں کے والدین ہیں، ان کی بہنیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ خدا را ہمارا خیال کرو، اس فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ ایک شہید کے باپ ہیں، آپ کے باپ بھی فوجی تھے، آپ بھی فوجی تھے، آپ کا ایک اور بیٹا بھی فوجی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا ہماری آرمی کی ٹانگیں دشمن کے آگے کانپ سکتی ہیں؟ کیا ہماری آرمی کے ماتھے پہ پسینہ آ سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے آیا ہے شہید ہو کے تو میرے آنسو نہیں نکلے،
تو کون کہتا ہے کہ میری ٹانگیں کام سکتی ہیں, میرے بچے کی ٹانگیں کام سکتی ہیں؟ اس کو پہلی گولی لگی تھی, وہ بھاگ جاتا, دوسری پہ بھاگ جاتا, 22 گولیاں اس نے کھائی ہیں, ایک ایک کھاتا رہے, آگے بڑھتا گیا جب تک سانس نہیں نکل. سر آپ کو ایک اور شہید کی کہانی بھی سناتا ہوں. میں جگہ اور مقام اور اس طرح کی نام وغیرہ نہیں لوں گا. میری ایک جگہ پوسٹنگ تھی, کچھ شہداء کے جسد خاکی آئے, ہماری بھی ڈیوٹی لگی کہ ان کو جا کر آنر کے ساتھ اور ان کی تدفین کا انتظام کرنا تھا. وہ ڈیڈ باڈی جو تھی, وہ شہید کا جو جسم تھا, وہ دشمنوں نے, دہشت گردوں نے, اس میں اس کا سر نہیں تھا. اس کی باڈی کو آئیڈینٹیفائی اس کی جیب میں جو ڈاکومنٹس تھے, جو پے بک تھی, اس سے اور اس کے آئی ڈی کارڈ سے کیا گیا کہ یہ کون سا, کیونکہ دہشت گرد بہت سارے ایسے کام کرتے تھے کہ جو ہمیں بہت ساری شہداء کی ڈیڈ باڈیز ملتی تھیں, وہ بغیر سر کے بھی ہوتی تھیں. بہرحال میں گارڈ اور وہ آنرز اور سب چیزوں کے ساتھ جب اس کے گاؤں میں پہنچا, تو میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت وہ یہ تھا کہ اس کے باپ کو یہ بتاؤں کہ ہم آپ کو شہید کا چہرہ نہیں دکھا سکتے. اور اس وقت میری زبان اور میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے. میں کیسے ایک ماں کو بتاتا کہ تمہارے بیٹے کا چہرہ ہم تمہیں نہیں دکھا سکتے. ہم نے وہ کپڑا اکٹھا کر کے تو کفن اوپر سے پہنا دیا تھا اور ڈھانپ دیا تھا. اس کی بیوہ, اس کا 4 سال کا بچہ بھی تھے. بہرحال میں سلام کرتا ہوں اس کے والد کو, جس نے میری یہ بات بہت ہمت سے سنی اور الٹا مجھے حوصلہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ بالکل فکر نہ کریں. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں میں باقی لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے. اور اس جیسے والدین بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں, جنہوں نے اپنی اولادیں اس ملک اور اس وطن کے نام پر قربان کی ہیں. سر اس کے بعد اگلی بات میں یہ کروں گا آپ سے کہ 9 مئی کے جلاؤ اور گھیراؤ سے آپ نے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. سر اگر میں بہت زیادہ آپٹمسٹک بھی ہو جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ یاسمین راشد کو کور کمانڈر ہاؤس کی ذمہ دار نہیں گرانتے. مراد سعید کا پیغام بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. شہریار آفریدی کی ویڈیو بھی جس میں وہ GHQ جانے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے رائٹ سائڈ پہ ایک اور آپ کا سیاستدان بھی کھڑا ہے, وہ بھی جعلی ویڈیو ہے. آپ کا بھانجا, آپ کا اپنا بھانجا جو کور کمانڈر کی ٹراؤزر کو لہرا رہا ہے, وہ ویڈیو بھی فیک ہے اور غلط ہے. تو پھر سر آپ کو 9 مئی کے انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ سر آپ کو 9 مئی کے انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ سر آپ کو 9 مئی کے انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ سر پاکستان آرمی کا جوان اور آفیسر جو آپ کی چادر اور چار دیواری کی حفاظت کے لیے ہارڈ ایریا میں بارڈر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, تو پیچھے اس کی فیملی, اس کی وائف, اس کے بچے اور اس کے بڑے ماں باپ اکیلے ہوتے ہیں. اور ہر کنٹونمنٹ کلوزڈ کنٹونمنٹ نہیں ہوتا. بہت سارے کنٹونمنٹ ایسے ہیں جن میں سویلین آپ کے ہمسائے میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پچھلے 1 سال میں آپ کا نفرت کا جو پروپیگنڈا آپ نے جو چلایا ہے, اور اس کے جو آپ کے ورکرز جو اس کا بہت برے طریقے سے شکار ہو گئے ہیں, ہم اپنی فیملیز کو کیسے پیچھے اکیلا چھوڑ کر جائیں؟ کیا آپ کی چادر اور 4 دیواری کی حفاظت کرنے والے آفیسر اور جوان 9 مئی کے بعد آپ پر کانفیڈنس کر سکتے ہیں؟ آپ پر اور آپ کے فالوورز پر, آپ پر وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اپنے بیوی بچے اور بڑے ماں باپ حفاظت سے ہیں؟ سر ہم سب جانتے ہیں کہ آپ فار شور
آپ کی ماشاءاللہ جو پاپولیرٹی ہے، آپ اس ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں اور بن جائیں گے، لیکن آپ پاکستان کے وزیر اعظم تو ہوں گے، ہمارے وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ میں آپ سب سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔